नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 13 एंड 14। लफ्ज़ी तर्जमा। फ़ाबिमा बस बवजह इसके कि नक़ज़िहिम इनके तोड़ने के मीसाक़हुम अपने अहद को, लअन्नाहुम लानत की हमने इन पर, वजअलना और कर दिया हमने कुलूबहुम इनके दिलों को, कासियातन सख्त, युहर्रिफूना बदल डालते हैं, कलमात को अमवाज़िही इनके मुकामात से, वनसू और भूल गए, हज़्ज़न एक हिस्सा, मिम्मा इस चीज़ से जो ज़ुक्किरू इनको नसीहत की गई थी, बिही जिसके साथ, वला और आप तज़ालु हमेशा रहेंगे, तत्तालियु खबर पाते, अला खाइनातिन इनकी खयानत पर, मिनहुम इनमें से, इल्ला मगर कलीलन थोड़े, मिनहुम इनमें से, फ़ाफ़ू पस आप माफ़ कर दें, अनहुम इनको, वस्फ़ा और दुर्गुज़र करें। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करता है, मोहसिनीन एहसान करने वालों को। वमिनल्लाज़ीना और उन लोगों में से जो क़ालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम नसारा हैं, अख़ज़ना लिया हमने मीसाक़हुम उनसे अहद, फ़नसू बस वो भूल गए, हज़्ज़न एक हिस्सा, मिम्मा इस चीज़ से जो ज़ुक्किरू इनको नसीहत की गई थी, बिही जिसकी, फ़अग़रैना बस डाल दी हमने, बैनहुम इनके दरमियान, अदावता दुश्मनी, वल बग़ज़ा और कीना, इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन तक, वसौफ़ा और अन करीब, युनब्बिउहुमुल्लाहु आगाह करेगा इनको अल्लाह, बिमा इससे जो कानू वो थे, यसनाउन किया करते। फरमाया तो इनके अपने अहद को तोड़ने की वजह ही से हमने इन पर लानत की, इस्तग़फ़ार, और इनके दिलों को सख्त कर दिया कि वो कलाम को इसकी जगहों से फेर देते हैं, और वो इसमें से एक हिस्सा भूल गए जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी, और आप हमेशा इनकी किसी न किसी ख़यानत की खबर पाते रहेंगे, सिवाय इनके थोड़े से लोगों के सिवा। सो इन्हें आप माफ़ करें और इनसे दरगुज़र करें, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। बेशक और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल ने अपने मज़बूत अहद की चंदा परवाह न की, क़याम सलात और एताए ज़कात में गफलत बरती, ज़कात की बजाय बुखल की राह अपनाई, और कर्ज़ हसना देने की बजाय सूद खोरी और हराम खोरी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना तो दरकिनार, जी भर के की मुखालफत भी की, और बाज़ अंबिया को नाउज़ुबिल्लाह नाहक कत्ल भी करते रहे। गर्ज़ ये कि इस अहद की एक एक शिक को तोड़ने में कोई कमी ना छोड़ी, जिसके एवज़ हमने इन पर लानत की और इन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया। दूसरी सज़ा ये थी कि इनके दिल सख्त कर दिए, जिसकी वजह से एक तो वो राह हक़ कबूल करने से कासिर हो गए, दूसरे आपस में उल्फत और मुवानसत के जज्बात के बजाय इनमें खुद गर्ज़ी, संग दिली और बाहमी मुनाफरत ने राह पा ली। इरशाद फरमाया सूरत बकरा में, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वह पत्थरों जैसे हैं, या सख्ती में इनसे भी बढ़कर, और बेशक पत्थरों में से तो कुछ वो हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक इनसे कुछ यकीनन वो हैं जो फट जाते हैं, बस इनसे पानी निकलता है, और बेशक इनसे कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह इससे हरगिज़ गाफिल नहीं जो तुम कर रहे हो। सूरत नाम में फरमाया, फिर उन्होंने क्यों आजिज़ी ना की जब इन पर हमारा अजाब आया, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए, और शैतान ने इनके लिए खुशनुमा बना दिया जो कुछ वो करते थे।
اس لیے بہت سے لوگ توبہ سے رکے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ ان کے برے اعمال کو مزین کر کے شیطان ان کو دکھاتا ہے۔ ہر برائی کرنے والے کو یہی لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، تو جب اچھا کیا تو پھر وہ معافی کس چیز کی مانگیں گے؟ اور یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو سخت کر دیا۔ استغفار۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں ان کا رویہ خراب اور ان کا تصرف بدترین ہے کہ ان کی غلط تعویل کرتے ہیں، غلط معنی پہناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اس نے بیان فرمائی ہی نہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا تو کیا آپ طمع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی تورات کے بہت سے حصے پر عمل ترک کر دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زانی کو سنگسار کرنا، سود کو حرام سمجھنا وغیرہ۔ افسوس، اہل کتاب کی طرح مسلمانوں کی اکثریت نے بھی سمع اور اطاعت کو چھوڑا، نمازیں ضائع کی، سود کھانے لگے، جہاد چھوڑ بیٹھے اور باہم فرقوں میں بٹ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کی حد تک تعویلیں کرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ تو نتیجہ وہی ہے جو پہلوں کا تھا، مگر امید افزا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ میں ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے اور حق کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو حق پر قائم رہیں اور حق کی خاطر لڑنے والے ہوں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح دجال سے جا لڑے گا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی۔ اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ فاعف عنہم واصفح، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کی ہر قابل گرفت بات سے دل گرفتہ نہ ہوں، تو آپ کو یہ ایک الگ پریشانی لاحق ہو جائے گی، لہٰذا ان کی باتوں کو درخور تناسب میں نہ چھوڑ دیجیے، اور جن جن خیانتوں پر آپ مطلع ہوتے رہیں ان پر ان کا محاسبہ نہ کیجیے، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، آپ بس درگزر اور احسان کی راہ اختیار کیجیے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ فرمایا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ بڑھا دی، اور ان قریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ نصارہ کا حال بھی یہود سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے بہت سے احکام الہی کو قصداً فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے دنیا میں انہیں یہ سزا دی کہ وہ آپس میں عداوت اور بغض اور حسد کرنے لگے، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے اور ان کی آپس کی عداوت انتہا کو پہنچ گئی، اور ان کا یہی حال قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے شر و فساد اور اس کے برے کرتوتوں کی خبر دے گا۔
اور ان کی خباثت اور بدعمالیوں کے مطابق انہیں بدلہ دے گا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی ہم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ پروری بڑھا دی، چنانچہ اس وقت بھی ان میں آپس میں مذہبی عداوت پائی جاتی ہے۔ اور پھر خود نصرانیوں کے بھی کئی ایک فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ رہا مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ایک ہونا، تو وہ مسلمانوں کے ترک جہاد کی وجہ سے اور مسلمان ممالک کے وسائل سے اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے ہے، ورنہ ظاہر میں ایک نظر آنے کے باوجود ان کی باہمی لڑائی ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا مطالعہ کر کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مگر افسوس اب مسلمانوں میں آپس میں ایسا اختلاف اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک نام یعنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو اکٹھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً گروہوں میں منقسم ہیں اور کفار ان کے افتراق سے فائدہ اٹھا کر ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ جو کام مسلمانوں نے کرنا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔